खबर थी ही इतनी वाहियात और शर्मनाक के पूरे गांव में खलबली मच गई थी। जिसने भी सुना हैरत और बेयकीनी और गुस्से से दांतों में उंगलियां दबा ली। हर तरफ यही चमगोइयां हो रही थी। बाबे रमजू ने ये क्या कर डाला? चिट्टा झाटा ते अकलदा घाटा। बुढ़े बाड़ी से जरा भी हया नहीं। सुग्गी तो उसकी बेटियों से भी 10-15 साल छोटी है। इस कमबख्त बाबे ने तो मुकद्दस रिश्ते का सवा सत्यानाश ही मार डाला। हाय रब्बा, ये दिन भी देखना था। अलगर्ज जितने मुंह उतनी ही बातें। मोजा कड़िया वाला के तोलो राज में इसी नोयत के तबसरे गर्दिश कर रहे थे और इस तमाम तर सनसनी ख़ैज़ी का मरकज़ था 70 साला रमज़ान। बाबे रमज़ू ने अपनी बहू सुगरा उफ सुगरी को बेआबरू करने की कोशिश की। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरात के एक थाने में थी। मोजा कड़िया वाला मेरे थाने की हदूद में आता था। आजकल कड़िया वाला एक तरक्की याफ्ता कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर शहर जैसी तमाम सहूलातें ज़िंदगी मैसर हैं। लेकिन जिन दिनों का ये वाक़या है, उस ज़माने में कुड़िया वाला एक आम सा और छोटा सा रिवायती गांव हुआ करता था। कुड़िया वाला और धोड़ा वाला पाक और हिंदू की सरहद पर वाक़े मौज़ूआत हैं। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुँचा तो बाबू रमजू का किस्सा मुझसे पहले ही वहाँ पर रसाई हासिल कर चुका था। जब मैं थाने के बरामदे में से गुजरकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने वहाँ पर चंद अफराद को बैठे हुए देखा। मुझ पर निगाह पड़ते ही उनकी आंखों में उम्मीद के दिए रोशन हो गए। मैंने अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि कांस्टेबल फयाज मेरे पास चला आया। उसने हस्बे मामूल मुझे सल्यूट मारा। मैंने गर्दन की जश्न से उसके इस सलाम का जवाब दिया और फिर पूछा, ये बाहर कौन लोग हैं? सब खैरियत तो है? ये फरियादी हैं मलिक साहब, कांस्टेबल ने बताया। इधर कुड़िया वाले में एक मसला खड़ा हो गया है। मसला? मैंने चौंकर उसकी तरफ देखा। कैसा मसला? मेरे सवाल पर कांस्टेबल फयाज ने मुझे मुख्तसर अल्फाज में रमज़ान उर्फ बाबे रमजू के कारनामे से मुझे आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, भेजो इन सबको अंदर। थोड़ी देर के बाद वो सब मेरे सामने मौजूद थे। फरियादों की तादाद 5 थी, 2 मर्द और 3 औरतें। मर्दों में एक सुग्गी का भाई अल्ताफ उर्फ ताफो और दूसरा कुड़िया वाला का वसीम अदील उर्फ काका था, जबकि औरतों में एक उसकी सुग्गी की माँ बरकत बीवी और दूसरी बरकत बीवी की फुप्पीज़ाद खुर्शीद बेगम और तीसरी एक बेवा औरत नज़ीरा थी। ताफो और उसकी माँ धोड़ा वाले से आए थे, जबकि नज़ीरा और खुर्शीद और काका का ताल्लुक जो है कुड़िया वाले से था। फयाज मुझे ताज़ा तरीन हालात के बारे में बता चुका था। इस अफसोसनाक वाक़ये की आगाही में जो रही से कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। मैंने बड़ी तवज्जो से इनका ये दुकड़ा सुना। इन वाक़यात के मुताबिक 2 कबल रोज़ बाबे रमजू ने बहू की इज्जत से खेलने की कोशिश की, ताहम वो अपने इस मुकर्रर इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। जैसे ही सुग्गी को एहसास हुआ कि रमजू की नीयत ठीक नहीं है तो वो इसे किसी मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बनाता, सुग्गी ने शोर मचाकर आस पड़ोस को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। उसके बुखार पर देखते ही देखते दर्जन भर से भी ज़्यादा मर्दो जन, औरत और मर्द घर के अंदर जमा हो गए। वो दोपहर का वक्त था। सुग्गी ने रोते हुए सबको बताया कि इसका सुसर किस तरह शैतान बन गया था, लेकिन उसने रमजू के नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने रमजू को लंतन की। सुग्गी का मेका धोड़ा वाले में था। अगले रोज़ इस अदोनाक वाक़ये की खबर उसके गांव में भी पहुँच गई। धोड़ा वाले थे, बरकत बीबी और अल्ताफ और ताफू आ गए। एक मरतबा फिर घर में कचहरी लगी और बरकत बीबी ने मुतालबा खड़ा किया कि वो अपनी बेटी को अब साथ लेकर जाएगी। ताफू भी अपनी माँ की हिमायत में ऐसा ही चाहता था, लेकिन गाँव वाले सुलह सफाई के हक़ में थे। 2 दिन से इसी मौजू पर बहस व तकरार का अमल जारी था और जब ये नतीजा बेखज़ निकला तो सुग्गी की माँ और भाई इंसाफ के असूल के लिए मेरे पास चले आए। थानेदार साहब, इंसाफ चाहिए मुझे। बरकत बीबी ने बड़े ही जोश से कहा, इस घर में मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और उसको लेकर ही जाऊँगी। आपको इस सिलसिले में मेरी मदद करनी चाहिए। इस मामले की कई कड़ियाँ मेरी निगाहों से ओंचलती। सूरत हाल को पूरी तरह समझने के लिए मैंने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया। बरकत बीबी
मैंने सुगी की माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इस अफसोसनाक वाक़ये का मरकज़ी किरदार बाबर रमज़ू है, जिसने तुम्हारी बेटी यानी अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और तुम्हारी बेटी की खुशकिस्मती के बाबा रमज़ू अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सका। पर कानून की नज़र में बाबा रमज़ू मुजरिम है, लेकिन तुम उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रही। अगर तुम्हें सुग्गी को अपने साथ धोड़ावाला लेकर जाना है तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तो खालिस्तान तुम्हारा घरेलू मामला है। बाबा रमज़ू जाए दोज़ख में जी, वो बड़े ही नफरत उदा लहजे में बोली। इसे कोई सज़ा दिलवाने का मुझे कोई चाह नहीं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी सुग्गी की इज्जत महफूज रहे, और ज़ाहिर है कि ये काम कोई हवाले में तो हो नहीं सकता। हमने सुग्गी को तो यहाँ छोड़ना ही नहीं जनाब। ताफू भी बिगड़े हुए लहजे में बोला। मैं तो इस शादी के हक में भी नहीं था। अब्बा की ज़ोर और ज़बरदस्ती से ये रिश्ता तय हो गया। अब्बा तो इस दुनिया से चला गया और अब हम अब्बा का क्या भुगत रहे हैं? नज़ीरा ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि सुग्गी को तो ये लोग अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। आपके पास आने का मकसद तो ये है कि कल कोई ऊंच नीच हो जाए तो इन पर कोई इल्ज़ाम ना आए। इन लोगों की आमद का सबब सीधा साधा जवाब तो ये था कि मेरी तरफ से इजाज़त है, बरकत और ताफू सुग्गी को अपने साथ ले जाए। ज़ाहिर कुड़िया वाले में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद बाबा रमज़ू के साथ रहते हुए हर लम्हा सुग्गी को ख़तरा लाहक था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि मैं होता कौन हूँ ये इजाज़त देने वाला? अगर यहाँ पर फरीक सानी यानी बाबा रमज़ू भी मौजूद होता और वो सुग्गी के रास्ते की रुकावट बन रहा होता, तो फिर कानून इस खालिस्तान घरेलू मामले में मुदाखलत का हक रखता था। लेकिन अभी तक मेरे सामने जो कुछ भी आया था वो एक तरफा ही मसला था। मैंने बारी बारी इन पांचों के चेहरों का जायज़ा लिया और फिर बरकत बीबी से सवाल किया, सुग्गी की इज्जत का रखवाला कहाँ पर है? आप किसकी बात कर रहे हैं थानेदार साहब? वो हक्का बक्का होकर मुझे तकने लगी। मैं सुग्गी के खावंद का पूछ रहा हूँ। मैंने भी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो इस मंजर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सुग्गी के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया है और वो दुम दबाकर कहाँ छुपा बैठा है। खुर्शीद बेगम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जमील इधर नहीं होता जी। खुर्शीद के बारे में मुझे पता चला था कि वो बरकत बीवी की फूफी थी। जमील से इसकी मुराद यकीनन सुग्गी का शौहर ही था। अब बात कुछ कुछ वाज़ेह हो रही थी। जमील के ग़याब में बार बार रमज़ू ने अपनी बहू पर हाथ डाला था। इधर नहीं तो फिर किधर होता है सुग्गी का घर वाला? अब के मैंने भी तेज़ लहजे में सवाल किया। जमील गुजरानवाला में होता है थानेदार साहब, बरकत बीबी ने बताया। जब सुग्गी कुड़ियावाला में है तो फिर जमील गुजरानवाला में क्यों होता है? मैंने पूछा। वो हाँ कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता है, उसने जवाब दिया। महीने में 1-2 दिन के लिए जमील कुड़ियावाला आता है और फिर वापस गुजरानवाला चला जाता है। आजकल भी वो वहाँ फैक्ट्री में ही है। क्या जमील को इस वाक़ये की इत्तला दे दी गई है? मैंने अब के एक निहायत ही अहम सवाल किया। नहीं जनाब, इस बेचारे को तो कुछ खबर ही नहीं कि उसके बाप ने सुग्गी के साथ कैसा बुरा सलूक किया है। खुर्शीद बेगम ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने बरकत बीबी से कहा है कि वो सुग्गी को अपने साथ ले जाए। जब जमील अपनी माहवार छुट्टी पर आए तो फिर सबको सामने बिठाकर बात करेंगे। अच्छा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जमील के आने में कितने दिन बाकी हैं? हर महीने की 7 तारीख को उसे फैक्ट्री से तनख्वाह मिलती है, बरकत बीबी ने बताया। उसके बाद ही वो कुड़ियावाला का चक्कर लगाता है और 7 तारीख आने में भी पूरे 10-12 दिन बाकी थे। मैंने बरकत बीबी से पूछा, क्या सुग्गी को धुला ले जाने से किसी ने तुम्हें रोका है? रोका है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं थानेदार साहब। वहाँ मैं गर्दन हिलाते हुए पूछी। मैंने पूछा, कौन रुकावट डाल रहा है? वही मनूज बुढ़ा रमज़ू। वो बड़ी तलखी से बोली। क्या कहता है वो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो तो एक ही बात पढ़ रहा हुआ है कि जब तक जमील घर नहीं आता वो सुग्गी को कहीं नहीं जाने देगा। खुर्शीद बेगम ने बताया। वो कहता है कि सारी बात जमील के सामने ही होगी, फिर जो वो फैसला करेगा इसे मंजूर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाबा रमज़ू के पास भी अपने हक में कहने के लिए बहुत कुछ नज़र आ रहा है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, वरना वो कसूरवार नज़र आने के बावजूद इस जीत पर ना अड़ा होता। इसके पल्ले कुछ नहीं है थानेदार साहब, बरकत बीबी ने नफरत भरे लहजे में कहा। वो सिर्फ खंबा नोच रहा है। इसका काला करतूत
سب کے سامنے آ چکا ہے۔ شاید اس کا خیال یہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھر کر اسے سگی کے خلاف کر دے گا، لیکن میں اس کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ جناب، اس بڈھے مردود کی ضد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تافو نے بھی ٹھوس انداز میں کہا۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی اور اسی وقت سگی کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو میرا راستہ روکے، لیکن میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں۔ چلو، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ میں نے باری باری ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن کیا آپ میرے فیصلے کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ بالکل تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے اپنے مٹکے سے سر کو ہمیں لاتے ہوئے کہا۔ آپ سیانے بیانے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ میں نے تافو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوان، مجھے تمہاری یہ بہت اچھی لگی ہے کہ تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم آئندہ بھی اسی روش کو اپنائے رکھو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جناب کہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ بھی بڑی فرما برداری سے بولا، میں بہت امن پسند بندہ ہوں جی، لیکن بہن کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ باب رمزو کی حرکت سے میرا خون کھول اٹھا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اس بڈھے کی چٹنی بنا دوں مار مار کر۔ کنٹرول رکھو، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو تافو، جذباتی فیصلے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کوئی فیصلہ سنانے والے تھے؟ عدیل عرف کاکا نے ادراری لہجے میں ایک سوال کیا۔ فیصلہ تو میں بعد میں سناؤں گا، میں نے کاکا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ذرا تم اپنا تعارف تو کرواؤ۔ عدیل عرف کاکا کی عمر 32-33 سال رہی ہوگی، وہ گہرے بدن کا مالک درمیانہ شخص تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک پائی جاتی۔ اس کا بدن بھی خاصا پھرتیلا تھا، اسے صحیح معنوں میں چاقو چوبند کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کا تعارف اس لیے بھی مانگ لیا کہ ابھی تک میں یہ بھی نہیں جان سکا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ آیا کیوں تھا۔ میں اس کی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا تھا، جبکہ تافو، برکت بی بی اور خورشید بیگم کے بارے میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ تینوں متاثرہ سگی کے رشتے دار ہیں، اور نذیرہ بھی کڑیا والی سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ میں ادھر کڑیا والا ہی میں ہوتا ہوں تھانے دار صاحب، کاکا نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ گاؤں میں میری کریانے کی دکان ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس معاملے سے میرا کیا لینا دینا، تو چلیے میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں تافو کی وجہ سے ساتھ آ گیا ہوں۔ کاکا ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، تافو نے بھی میرے کاکا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کاکا سے میرے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، یہ میرا دوست بھی ہے جناب، اور میں ہی اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ میں نے اطمینان بھرے انداز میں اپنی گردن ہلائی اور پھر برکت بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، سگی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 3 سال، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کے کتنے بچے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھانے دار صاحب۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا ان 3 سالوں میں اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، وہ بڑی مایوسی سے گردن کو ہمیں ہلاتے ہوئے بولی، اس گھر میں سگی اور بابو رمزے کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، برکت بی بی نے سادگی سے بتایا۔ اچھا، میں نے متاسفانہ انداز میں گہری سانس لی۔ اسی لیے خورشید بیگم زور دے کر بولی، اسی لیے تو ہم نہیں چاہتے کہ سگی اس شیطان بڈھے کے ساتھ اس گھر میں رہے۔ بابے رمزو کی نیت میں فطور ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نے بھی کڑوے لہجے میں کہا۔ یہ تو 2 دن سے سگی کی ماں اور بھائی اس گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں، تو ہمیں ذرا اطمینان ہے، ورنہ اس بڈھے نے جیسی حرکت کی ہے اس کے بعد تو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تھانے دار صاحب، میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ برکت بی بی اور تافو کو اس بات کی فوری طور پر اجازت دے دیں کہ یہ لوگ سگی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ خورشید بی بی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے جناب، چارے کا دروازہ توبہ کے دروازے کی طرح کبھی بند نہیں ہوتا خورشید بیگم۔ میں نے بھی گمبھیر آواز میں کہا، بشرطے کہ کوئی چارہ اگر میسر آ جائے تو آپ کوئی چارہ گیری کرے نا تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے کہا۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے تو آئے۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی باری پر حسب توفیق صورتحال کو جس طرح سے میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کی روشنی میں تو یہی دکھائی دیتا تھا کہ بابا رمزو انتہائی گندے کردار، غلیظ نیت کا مالک، ایک حویث پرست بڈھا تھا، لہذا اس کے سائے میں کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ چنانچہ ان سب کا خواہش بھرا اصرار یہی تھا کہ سگی کو پہلی فرصت میں اپنے میں کے روڑا والا چلے جانا چاہیے۔ ان خواتین و حضرات کی خواہش رہی ایک طرف،
انصاف کا تقاضا یہ بھی تھا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے، اور تصویر کا دوسرا رخ تھا بابا رمزو۔ ابھی تک میں نے 70 سالہ بڈھے کا نام ہی سنا تھا یا پھر اس کے کارنامے جن سے مجھے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ میں اس سے ملا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کے کارنامے کے سوا اور کچھ جانتا تھا۔ جو حالات میرے سامنے رکھے گئے ان کے مطابق تو واقعی رمزو کے سائے میں سگی کی عزت کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ مگر یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا تھا کہ سگی تو پچھلے 3 سال سے رمزو کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی، اس عرصے کے دوران میں کوئی ناخوشگوار واقعہ کیوں نہیں رونما ہوا؟ 2 روز پہلے ایسا کیا ہو گیا کہ بابا رمزو کو اپنے جذبات پر قابو ہی نہ رہا اور وہ اپنے بہو کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا سوچ بیٹھا؟ صورتحال اگرچہ واضح نہیں تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی حصے میں یہ خیال ضرور موجود تھا کہ اس سارے ہی معاملے میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ بہت موجود ہے، اور وہ کیا گڑبڑ تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ تاہم اس حوالے سے میرا دل پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں ایک تانے دار تھا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی تربیت کی وجہ سے میں ہر معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال سگی کو کڑیا والا ہی میں رہنے دو۔ میں نے برکت بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس کا تھوڑا والا جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ بھی بابا رمزے والی بات کر رہے ہیں تانے دار صاحب؟ برکت بیوی نے قدرے خوف کے بھرے انداز میں کہا، ہم جمیل کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کے آنے میں تو بھی 8-10 دن باقی ہیں۔ 8-10 دن نہیں، صرف 2 دن، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کیا جمیل 2 دن بعد کڑیا والا آنے والا ہے؟ خورشید بیگم نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ فی الحال آپ لوگ جمیل کو بھول جائیں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ 2 دن میں اپنی تفتیش کے لیے مانگ رہا ہوں، میں ایک ہی دن میں یہ پتہ چلا لوں گا کہ گڑبڑ کہاں پر ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو جمیل کو بھی گجران والا سے بلا لیا جائے گا۔ تو کیا پھر ہم 2 دن تک ادھر ہی بیٹھے رہیں جناب؟ برکت بیوی نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں تو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اس شیطان کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم سگی کو رمزو کے پاس چھوڑ دو؟ میں نے کہا تم اگر واپس جوڑا والا نہیں جانا چاہتی ہو تو ادھر ہی رک جاؤ، اور اگر تمہاری واپسی ناگزیر ہے تو ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ کون سا دوسرا راستہ؟ برکت بیوی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خورشید بیگم تمہاری پھپھی ذات ہے، میں نے کہا۔ اس رشتے سے یہ سگی کی پھپھی ہے، چاچی خالہ یا ممانی ہی لگی نا۔ خورشید بیگم کڑیا والا کی رہنے والی بھی ہے، یہ 2 دن سگی کی حفاظت کر لے گی۔ نہ جی نہ، خورشید بیگم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میں تو بابے رمزے کے گھر میں اب قدم بھی نہ رکھوں۔ اپنی عزت سب کو پیاری ہوتی ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے کب یہ کہا کہ تم 2 دن تک رمزو کے گھر میں قیام کرنا؟ میں نے بھی قدرے سخت لہجے میں اسے سوال کیا۔ وہ پلک جھپکاتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا مطلب ہے آپ کا جی؟ تم 1-2 دن کے لیے سگی کو اپنے گھر میں بھی تو رکھ سکتی ہو۔ میں نے کہا وہ تمہاری بیٹیوں جیسی ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ رضامندی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں سگی کو اپنے گھر میں ضرور رکھ لوں گی۔ آپ جتنے دن کے لیے بھی کہیں گے اتنے دن کے لیے ہی، جتنے دن بھی نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، کم از کم 1 دن، اور یا زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ خورشید اگر 1-2 دن کی بات ہے تو ہم ماں بیٹا بھی تمہارے پاس ہی رک جاتے ہیں، برکت بیوی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ہم سگی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ خورشید بیگم نے برکت بیوی کی تجویز سے بالکل اتفاق کر لیا۔ میں نے ان لوگوں سے 2 دن کی مہلت اس لیے لی تھی کہ اس دوران میں حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں کوئی چلہ یا وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم کے مصادق عمل کے میدان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کو ترجیح دیتا ہوں، اور یہی میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ڈھانچہ ضعیف الاعتقادی پر استوار ہوتا تو چاقو چوبند بیدار مغز اہلکار بھرتی کرنے کے بجائے کسی دور تک پہنچے ہوئے بابا کو تانے میں بٹھا دیا جاتا۔ برکت بیوی اینڈ کمپنی کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر حسنہ کو تھانے بلا لیا۔ حسنہ کا تعلق گجرات کے ایک معروف علاقے پھالیا سے تھا، لیکن وہ کسی ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ گجران والا، سیالکوٹ وغیرہ کے مختلف علاقوں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا، اور اس کا سبب یہ بھی تھا کہ حسنہ کا کوئی باقاعدہ گھر بار نہیں تھا، اکیلی جان تھی، مگر نہ تو اس کے ساتھ 1000 دکھ تھے اور نہ ہی لاکھوں کے غم۔
وہ ایک من موجی قسم کی عورت تھی اور وہ مرد و زن دونوں میں یکساں طور پر گھلنے ملنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جی ملک صاحب، رسمی سلام دعا کے بعد اس نے مخصوص انداز میں کہا، حکم کریں جناب۔ حسنہ میرے لیے مخبر کا کام کرتی۔ مجھے جب بھی در پردہ رہ کر کہیں سے کوئی بھی اہم معلومات حاصل کرنا ہوتی تو میں اس مقصد کے لیے حسنہ کو ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھا دیا کرتا۔ اگر اس کی فراہم کردہ اطلاع صحیح نکلتی تو میں اسے اپنی جیب خاص سے انعام بھی دے دیا کرتا۔ میں نے حسنہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا کہ میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہو میری؟ وقت کتنا ہے آپ کے پاس؟ اس نے بھی دلچسپی بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا، 1 سے 2 دن۔ یہ تو اچھا خاصا وقت ہے ملک صاحب، وہ سرسراتے ہوئے آواز میں بولی۔ مجھے اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 5-6 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ ایک مختصر سی ملاقات باب رمزو سے اور چند ہمدردی باتیں سگی سے، اور بس اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ حسنہ کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی تھی، تاہم اس نے کبھی اپنا خیال نہیں رکھا، لہذا 50 کے آس پاس دکھائی دیتی تھی۔ اس کی رنگت ساملی تھی، مگر چہرے اور بدن کے خد و خال میں خاص نوعیت کی کشش پائی جاتی۔ وہ اپنی شخصیت اور بات چیت سے سامنے والے کو بڑی آسانی مرغوب کر لیتی۔ حسنہ نام اس کی ذات پر بہت جچتا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کیا تم باب رمزو یا سگی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رمزو سے تو 2-4 بار میری ملاقات ہو چکی ہے، مگر یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، اسے بتایا، لیکن سگی سے میں آج پہلی مرتبہ ملوں گی۔ پچھلے 4 سال سے میرا کڑیاں والا کی طرف جانا نہیں ہوا سرکار۔ باب رمزو کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اس سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کسی حد تک رکھی بھی جا سکتی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بات کرو تم۔ کھل کر تو واپسی پر ہی بتا سکوں گی ملک صاحب، وہ منحوس انداز میں بولی، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ تمہاری باتیں میرے اندر بہت زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہیں حسنہ۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ فی الحال تو آپ یہ جان لیں کہ بابا رمزو خاصا ٹھڑکی بڈھا ہے۔ وہ خاص زاویے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ عورت کو دیکھتے ہی اس کی رگیں پھڑک اٹھتی ہے۔ 2-4 بار ہنسی مذاق میں وہ مجھ پر بھی ڈوری ڈال چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار رہے گا، میں نے بھی صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آنکھ کو دبا کر بولی، ہننے تے گئی اتھے تے آئی۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بڑے ہی پورے اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جس عزم کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا تیر مار کر ہی لوٹے گی۔ حسنہ کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا۔ اگر بابا رمزو واقعی اسی ٹائپ کا بڈھا تھا جیسا کہ حسنہ نے بتایا تھا، تو پھر برکت بھی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے کلیم کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ماضی میں رمضان حسنہ کو پھنسانے کی تگ و دو میں رہا، تو پھر اسے ایک سیدھا سادہ سا بڈھا نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رمضان کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بعض رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات کا خیال ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ بہو اور سسر کا رشتہ بھی اسی نوعیت کے تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں تو پھر بھی ازلی اور بیری پیڑ پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہو اور ساس کے برعکس بہو اور سسر کے رشتے میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے، لیکن شیطان کی موجودگی اور کارگری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ مردود کسی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر بعض پارسا کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور یہ باب رمزو کے بارے میں تو حسنہ خاصے مشکوک خیالات کا اظہار کر کے گئی تھی۔ مرد کے بارے میں کسی عورت کے ریمارکس کی بڑی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ حسنہ نے تو رمزو کے لیے ٹھڑکی بابا کا ٹائٹل بھی اناؤنس کر دیا تھا، مگر میرا دل اس حوالے سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر رمزو کا کردار حسنہ کے بیان کے مطابق تھا تو پھر سگی 3 سال سے کیسے بچی ہوئی تھی؟ بہرحال حقیقت جو بھی تھی، اس پر سے پردہ اب اٹھنے والا تھا۔ میں بڑی ہی بے تابی سے حسنہ کا انتظار کرنے لگا۔ حسنہ اپنے کام کی ماہر
اور حرفنمولا قسم کی عورت تھی. اس نے زیادہ دیر تک مجھے انتظار کی کفت میں مبتلا نہیں رکھا. سورج غروب ہونے سے پہلے وہ لوٹ آئی. اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش نے مجھے بتا دیا کہ وہ ادھر خاصا سنسنی خیز مواد اکٹھا کر کے لائی تھی. وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی, ملک صاحب لائے نکالے میرا انعام. کیا رپورٹ ہے بھائی؟ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا. کیا تم کلیاں والا سے کوئی ایسی خبر لائی ہو جس کی روشنی میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہرا دیا جائے؟ ملک صاحب میں تو آپ سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہی ہوں. وہ اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتے ہوئے بولی, اس بات کا فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے. میری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہیں یا پھر نہیں. چلو ٹھیک ہے, پھر میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا. تم رپورٹ پیش کرو. آئندہ 20-25 منٹ میں حسنہ نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس تنازع کے منظر سے اچھی طرح سے آگاہ ہو جائیں. اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے تھانے کچہری کا کیس نہیں بنتا تھا, لیکن سرگا کے ورثہ اور حمایتی اس معاملے کو میرے پاس لے ہی آئے تھے تو ان کی دادرسی کرنا میرا فرض بنتا تھا. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کتنا فرض شناس ہوں, اور اس کے علاوہ میں اگر کسی انسان سے کوئی بہادر بھی کر لیتا ہوں تو میں اس حال میں ایفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ایفا عہد کے اصول کو نبھاتے ہوئے حسنہ کو اپنی جیب سے پورے 5 روپے انعام دے کر رخصت کر دیا. 5 روپے کے اماؤنٹ پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کیجیے گا. میں جانتا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو 5 روپے کا نوٹ دے دے تو وہ برا سا منہ بناتے ہیں, مگر یہ واقعہ آج سے بہت برسوں پہلے کا ہے. اس زمانے میں 5 روپے میں 2-2.5 من گندم آ جاتی تھی, اور آپ اس رقم کو آج کے 3,500-4 ہزار روپے سمجھ لیجیے. حسنہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق رمضان عرف بابا رمزو کی 3 اولادیں تھیں, 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں. بڑی بیٹی صفیہ کی عمر 40 کے ہی آس پاس تھی اور وہ وزیر آباد کے گاؤں میں بیاہی گئی تھی. صفیہ سے چھوٹی رضیہ 35 سال کی تھی, اس کی سسرال حافظ آباد میں تھی. بیٹا جمیل, جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ گجران والا کی ایک میل میں ملازم تھا اور ابھی تک جمیل کو اس واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی. بابے رمزو کی بیوی زبیدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا. زبیدہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی. اس کے بعد سے رمزو اور سگی اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے. حسنہ نے مجھے بتایا کہ بابا رمزو جوانی اور عہدہ عمری میں خاصا تیز تھا اور عورتوں سے بات کرنے اور بے تکلف ہونے کی کوششوں میں لگا رہتا. کڑیا والا میں رمزو کی ذات سے منسوب اس قسم کے بہت سے واقعات گردش کرتے رہتے تھے. حسنہ نے مجھے 1-2 قصے بھی ایسے ہی سنائے جب رمزو نے اسے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جال پھینکا. میں ان واقعے کی تفصیل میں جائے بغیر آگے بڑھتا ہوں. اس وقت بابا رمزو 70 سال کا ہو چکا تھا. یہ ایک اچھی خاصی اور سمجھدار اور تجربے کاری کی پختہ عمر ہوتی ہے. انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ اور بعد میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, مگر بابا رمزو نے خود کو زیادہ تبدیل نہیں کیا. وہ اکثر ایک گاؤں کے چوراہے میں چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور آتی جاتی عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتا رہتا. وہ لوگوں کو یہی باور کرا تھا جیسے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے. جب کوئی اس کے قریب پہنچ کر سلام کرتا تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چچا بنا کر چند لمحے اسے دیکھتا رہتا, پھر انجان سے انداز میں پوچھتا, تو کون ہے نہیں, یعنی کہ مطلب تم کون ہو. مجھے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو ضعیف نگاہ کے سبب پہچانا نہیں. لیکن اگر کسی عورت کا معاملہ ہوتا تو بابا رمزے کا ریئیکشن بہت ہی منفرد اور جداگانہ ہوتا. وہ 50-60 اور 100 گز کے فاصلے سے گزرنے والی عورت کو دیکھ کر فوراً سے پیشتر پکار اٹھتا, اے جیری, اے دلی, اے زنانی, کدھر جا رہی ہے؟ اوے نیلی قمیض والی, اوے نیاز موچی دی ادھر آ. اسی نوعیت کے لا تعداد تبصرے بابا رمزو کی زبان سے جاری و ساری رہتے. ایک مرتبہ کڑیا والا کی چند لڑکیاں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھیں تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. ان لڑکیوں کو بابے رمزو کے قریب سے گزر کر کھیتوں میں جانا تھا. بابا بہت دیر سے اپنی تجربہ کار کیمرہ آنکھیں ان مٹیاروں پر لگائے بیٹھا تھا. لڑکیوں کا بابا رمزے کی اس عادت کا بخوبی علم تھا. انہوں نے محسوس کر لیا کہ بابا بڑے ہی خشوع سے انہیں تاڑ رہا ہے. جب وہ بابا کے سامنے گزری تو ان میں سے ایک لڑکی جو کچھ زیادہ ہی شوق قسم کی تھی پلٹ کر واپس آئی اور رمضان سے شرارت بنے انداز میں سوال کیا,
बाबा जी, कोई लड़की भी पसंद आई या यूं ही टाइम ज़ाया किया है? इस पर बाकी मटियारों ने यानी कि लड़कियों ने दिल खोल करके कह लगाए और हंसती मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। बाबा रमजू एक लम्हे के लिए तो झपक रह गया, फिर गजीरे लहजे में बड़बड़ाया, ओए खाना खराब दी बच्ची हो, अपने पियो के साथ भी ऐसा ही मजाक करती हो क्या? बाबा रमजू की जैसी हरकतें थी उसके बाइस बाबे को अक्सर पेशतर इसी किस्म की सूरत हाल से गुजरना पड़ता, लेकिन वो था बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज। वो गर्दन के झटके से सारी कोफत को दूर भगाकर दोबारा से दिलजमी से अपने काम में मशगूल हो जाता। इस टाइप का एक आध बुढ़ा हर गांव हर इलाके में पाया जाता है। कुलिया वाले के पापे बाबे रमजू पर अचानक ही बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम आ गया। ये महज दिल भुजोरी करने और आंखें सेकने वाला मामला नहीं था। सुगी के हवाले से जो खबर वहाँ की फिजा में गर्दिश कर रही थी वो इस टर्की बाबे का कबाड़ा भी कर सकती थी। इस नौयत के शौक एक दिन इंसान को बुरी तरह जलील भी करवाते हैं और रमज़ान भी मुसीबत में घिर गया था। हुस्ना ने जब सुगी से इज़हार हमदर्दी किया तो वो वहाँ से ये स्टोरी निकाल कर सामने ले आकर आई। हुस्ना ने सुगी से होने वाली बातचीत को इस अंदाज में मेरे सामने पेश किया। सुगी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बड़ा ही अफसोस है। हुस्ना ने अपनायत भरे लहजे में कहा, बाबा रमजू तो तुम्हारे बाप की जगह है, ये हरकत करते हैं उसे ज़रा शर्म ना आई? इंसान बात औकात अपनी हैसियत को किस कदर गिरा लेता है। इंसान? सुगी ने भीगी हुई आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। बाबा रमजू को इंसान के ना इंसानों के साथ ज्यादती होगी चाची, तुम भी तो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानती हो। सुगी ने आखिरी जुमला बड़े ही मायनेखेज़ अंदाज में अदा किया था और हुस्ना इस फकरे के अंदर छुपे हुए तंज को बखूबी समझ रही थी। उसने भी सर को हाँ मिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी तक तो पहुँच गई हूँ, क्योंकि इस हवाले से मेरे भी चंद ज़ाती तजुर्बात हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर इस दिन हुआ क्या था? उसने कहा कि जब तक मेरी सास जिंदा थी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था चाची। तुम जानते ही हो कि जमीन इधर गुजरान वालों में होता है और महीने में 2-3 दिन के लिए ही गाँव में आता है, लेकिन सुबेदा की वजह से मुझे बड़ा हौसला रहता था। सुगी ने लम्हाती तो गुफ करके गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबा रमजू के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे किस्सों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा से रमजू को अपने बाप की जगह समझा। मुझे क्या पता था कि इस इंसानी शक्ल वाले बुढ़े के अंदर कोई शैतान छुपा बैठा है। बोलते बोलते सुगी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने दुपट्टे से भिजी हुई आंखों को खुशक करने लगी। हुस्ना चंद लम्हात तक उसकी तरफ बड़ी गौर से देखती रही और फिर पूछा, क्या इससे पहले भी रमजू ने इस किस्म की घटिया हरकत की? नहीं, सुगी ने नफी में गर्दन हिलाई। इतना हौसला रमजू में पहले कभी पैदा नहीं हुआ, इतना हौसला। हुस्ना ने उसके अल्फाज पकड़ लिए। मैं समझी नहीं सुगी, इतना हौसला से क्या मुराद है तुम्हारी? क्या पहले वो इससे कम हौसले का मुजाहरा कर चुका है? चाची, बात दरअसल ये है कि जब तक मेरी सास इस घर में मौजूद थी मुझे भी किसी भी किस्म की फिक्र नहीं थी। सुगी भोजल आवाज़ में दोबारा से वजाहत करते हुए बोली, लेकिन इसके बाद से मुझे अपने गैर महफूज होने का एहसास रहने लगा है। हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हुस्ना कतई कलामी करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में सवाल करने लगी, क्या इस धड़के का सबब बाबा रमजू था? हाँ ना, वो बड़े ही पुरसों को लहजे में बोली। मैंने बाबा रमजू के रवैये में बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। मुझे देखने और बातें करने के हवाले से उसका अंदाज बदल गया। मैं तब्दील को महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि रमजू ऐसा क्यों हो गया। बस मुझे उसकी तरफ से हर वक्त एक डर सा लगा रहता। क्या तुमने कभी अपने इस डर और खौफ के बारे में जमील को बताया? हुस्ना ने बहुत ही अहम नौयत का सवाल किया। एक आध बार मैंने जमील से अपने एहसासात का जिक्र किया। वो सर को हमें हिलाते हुए बोली, फिर जमील क्या बोला? हुस्ना ने कुरैत का अमल जारी रखा। जमील ने मेरी बात सुनकर बहुत मजाक उड़ाया। सुगी ने बताया। मजाक क्यों उड़ाया? हुस्ना ने कहा, ये तो खासा संजीदा मामला है। सुगी ने दुखी लहजे में कहा, जमील ने किस तरह तुम्हारा मजाक उड़ाया? हुस्ना ने ठहरे अंदाज में पूछा, मतलब उसने क्या कहा? वो बोला, उसने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। सुगी एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, उसने कहा बाबा रमजू मेरे बाप की तरह है, वो तो मुझे अपनी बेटी समझता है, इसलिए मुझे ऐसे फजूल बातों को अपने ज़हन में जगह भी नहीं देनी चाहिए। मैंने जमील से पूछा, और वो जो पूरे कुड़िया वाले के लोग बाबा के बारे में राय रखते हैं उसका क्या? वो बोला, तुमने पूरे पिंड का ठेका नहीं लिया हुआ। मैंने सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम अब्बा के साए में महफूज हो, लिहाजा तुम फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लम्हाती तो कुफ करके उसने गहरी सांस ली
اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، جمیل کی تسلی اور اطمینان سے بھری باتوں سے میں مطمئن ہو گئی اور جمیل گجران والا چلا گیا۔ اور پھر چند روز بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں پہنچ کر سگی رک گئی۔ حسنہ نے بڑی اپنائی سے سوال کیا، واقعے کے روز کیا ہوا تھا؟ اس دن میں گھر کے کام کاج سے نبٹنے کے بعد سودا صرف لینے اور دکان پر چلی گئی۔ سگی نے جواب میں بتایا، تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آئی۔ میں نے سودا برچ خانے میں رکھا اور خود اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ ہمارے گھر میں پہلو با پہلو 2 کمرے بنے ہوئے، ایک میں بابا رمزو اور دوسرے میں جمیل اور میں رہتے، اور جمیل کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں اکیلے ہی رہتی ہوں۔ مجھے چارپائی پر لیٹے ہوئے بھی چند منٹ گزرے تھے کہ بابا رمزو میرے کمرے میں آ گیا۔ پھر سگی جیسے ہی رکی، حسنہ نے ذرا لہجے میں سوال کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بابا سیدھا آ کر میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچانک سے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں اور میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا دھیمی آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ کیسی باتیں؟ میں نے بھی اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا اور چارپائی سے اتر آئی۔ بابے نے میری کلائی پکڑ لی اور حفیظ بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، 2-4 بڑی پیاری باتیں۔ اس کی مکرہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے برہمی سے کہا، بابا تمہیں ذرا بھی ہے یا نہیں؟ چھوڑ میرا ہاتھ، مجھے نہیں کرنا کوئی بات۔ گھبراؤ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ میری کلائی کو اور بھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ اس کے شیطانی عزائم کھل کر میرے سامنے آ گئے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ بابا رمزو کی نیت میں فتور آ چکا تھا اور وہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں کوئی ایسی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کی حفیظ کا نشانہ بن کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی۔ میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ رمضان جیسے 10 باباؤں سے میں نبٹ سکتی ہوں۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر بابے کی گرفت سے اپنی کلائی کو چھڑوایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا، کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھو میری بات مان لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں بازو کھول کر میری جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ کر میرے سے باتیں کر لو، تمہارا کچھ بگڑے گا تھوڑی۔ منحوس بڈھے میرے قریب بھی مت آنا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں شور مچا دوں گی۔ میری دھمکی کا اس پر کچھ اثر ہوا۔ اسی وقت بابے کا دماغ جو ہے پوری طرح شیطان کے قبضے میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے حویز ٹپکتی تھی۔ وہ ہمارے مقدس رشتے کو بھول کر مجھے بے آبرو کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ مجھے دبوچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، شور مچاؤ گی تو اپنا ہی منہ کالا کرو گی، سارے الزام تمہارے ہی اوپر آئے گا، کوئی بھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے چپ چاپ تو میری بات مان لو، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ بس جناب میری مردہ جواب دے گئی۔ میرا ذہن 100 کا حساب کرنے کا قابل نہیں رہا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، آگے بڑھ کر میں نے بابے رمزو کو زور کا دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر گرا۔ میں نے گھر کے صحن میں نکل کر شور مچانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کہانی تو پورا پنڈ جانتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر سگی پھر سے سسک اٹھی۔ حسنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، اس واقعے کو 2 دن گزر گئے، ابھی تک جمیل کو کیوں نہیں اطلاع دی گئی؟ یہ بابا بڑا ہی چال باز ہے، سگی برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ معاملہ کافی حد تک دب گیا ہے، گاؤں والے بھی مجموعی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو۔